اگر اس نے مجھ سے بات کرنی ہوتی تو وہ خود فون کر لیتی۔ یہ بات مجھے 10 دن پہلے کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ ملنا ہوتا تو مل لیتی۔ وہ شیراز سے محبت کرتی تھی، اس نے یہ بات چھپائی، اچھا ہی کیا۔ قدسیہ کا جو جی چاہا اس نے کہا، ہم سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جو جی میں آئے کرو، کسی کے لیے احساس بن جاؤ، کسی کے لیے زبان، کسی کو روند ڈالو، کسی کو مسل کر پھینک دو، جو جی میں آئے کرو۔ عفان، میں نے اسے ریلیکس کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اس نے میرے ہاتھ کو نرمی سے ایک طرف کر دیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ جب میں اسے ملی تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ہمیں اس کی خوشیوں کے لیے دعا گو ہونا چاہیے۔ اسے خوش ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں اس کے لیے دعا گو ہوں۔ جو بد دعا مجھے دی گئی، میں اس کے لیے دعا گو ہوں۔ وہ پھر سے ہنسا۔ وہ بار بار اپنا تمسخر اڑا رہا تھا، تک ہی نہیں رہا تھا، بس ہی نہیں کر رہا تھا۔ مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ قدسیہ کون ہے، کیا ہے۔ میرے ایک کلاس فیلو نے ایک بار مجھے جتایا تھا کہ انسانوں کی سمجھ بوجھ کے معاملے میں ایک بہت بڑا ڈفر ہوں۔ اس نے کہا، مجھے صرف کتابیں ہی پڑھنی چاہیے۔ انسان میں نہیں پڑھ سکتا۔ ٹھیک کہا تھا اس نے، مجھے صرف کتابیں ہی پڑھنی چاہیے۔ بے دلی سے اٹھ کر وہ چلا گیا۔ قدسیہ کی شادی ہو چکی ہے۔ پہلے اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اب آ چکا تھا، اور یہی کافی تھا۔ قدسیہ کا ذکر پھر نہیں دہرایا گیا۔ ہم دونوں کے درمیان میں سے وہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ دبئی جانے سے پہلے قدسیہ نے مجھ سے بات کی۔ چند منٹوں کی بات اس کی طویل خاموشی اور اس کی روانگی کی اطلاع پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ بھی مجھ سے رابطہ نہیں رکھے گی، کیونکہ میں اور عفان ایک ہی کالج میں تھے اور ہم دونوں دوست تھے۔ میں اسے عفان کی یاد دلاتی رہوں گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ عفان پہلے جیسا ہی بن گیا۔ وہ جب بھی مجھ سے ملتا، پہلے سے خوش دلی سے ملتا۔ مجھے نوٹس بنا کر دیتا، پڑھنے میں میری مدد کرتا۔ پھر بھی تبدیلی آ چکی تھی اور بہت بڑی آئی تھی۔ اس تبدیلی کی واضح شکل تھی، نہ ہی نام، لیکن میں جانتی تھی ایسا ہو گیا ہے۔ اس تبدیلی کے نشانات مٹانے کے لیے مجھے ایک لمبا انتظار کرنا تھا۔ اب میں عفان کی اکلوتی دوست تھی، اس کے 2 قریبی کلاس فیلوز کے علاوہ۔ پہلے بھی وہ بہت پڑھتا تھا، اب اور زیادہ پڑھنا شروع کر دیا تھا اس نے، اور اس پڑھائی میں انسانی چہرے بھی شامل ہو چکے تھے۔ وہ جو ڈفر تھا، اب ڈفر بنے رہنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آس پاس نظریں دوڑاتا رہتا اور کپل بنے لڑکے لڑکیوں کو دیکھتا رہتا۔ اکثر ٹکٹکی باندھے وہ ان کا جائزہ لیتا تھا، ان کا مشاہدہ کرتا تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں سے سنے افیئرز اور سکینڈل مجھے سنا رہا ہوتا۔ اب اسے معلوم ہوتا تھا کہ کس کا افیئر کس کے ساتھ چل رہا ہے۔ پہلے اس کا کس کے ساتھ تھا، اب کس کے ساتھ ہے، اور اب یہ موجودہ افیئر کب تک ٹوٹ جائے گا، اور اس کی پیشن گوئی کے مطابق بریک اپ ہو جاتا۔ فرزین شاہ کو جانتی ہو؟ میری کلاس فیلو۔ عفان کسی لڑکی کا خاص ذکر کر رہا تھا اور حیرت کی بات تھی۔ فرسٹ ایئر میں وہ مجھ میں انٹرسٹڈ تھی، تو اب کالج میں اس کے اور ازمیر کی سچی محبت کے قصے مشہور ہیں۔ عفان نے لفظ سچی کو کھینچا۔ میں نے ازمیر کو جا کر بتا دیا کہ یہ مجھے ڈیٹ کرنا چاہتی تھی، اور یہ خود چل کر میرے پاس آئی تھی۔ سچویشن دیکھنے والی ہے۔ ان دونوں کے درمیان کی لوبز آج کل فائٹرز بنے ہوئے ہیں۔ تم نے کیوں بتایا ازمیر کو؟ مجھے بہت شاک لگا اس کی یہ بات سن کر کہ وہ کن حرکتوں پر اتر آیا ہے۔ میں نے سوچا ازمیر کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس کی محبت میں وہ مبتلا ہے، وہ پہلے کتنوں کو لفٹ کروا چکی ہیں۔ وہ کہہ کر پھر سے ہنسنے لگا۔ بچ، عفان نے بے انتہا نفرت سے کہا۔ میرا منہ اور آنکھیں پوری کھل گئی۔ عفان گالی دے رہا تھا، اور وہ بھی ایک لڑکی کو۔ آئی ایم سوری۔ میری شکل دیکھتے ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ایسی ہی غصے میں منہ سے نکل گیا۔
وہ شرمندہ نظر آنے لگا. اٹس اوکے، میں سمجھ سکتی ہوں، ورنہ تم اسی طرح بیہیو نہیں کرتے. ہاں، کرتا تو نہیں تھا، لیکن اب کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. کائنات کی سب سے بے اعتبار چیز انسان ہے، سب سے زیادہ تغیر کا شکار، تبدیلی کا خواہاں، چھپا رستم. اس کی سرشت میں سچائی رچی بسی ہی نہیں ہے. ایمان اس کے کونوں اور کناروں سے نکل جاتا ہے، بے ایمانی اس کے نصاب ہے. میں نے اس کی طرف دیکھتے رہنے کا کام کیا. وہ واقعی باکمال تھا. کیا کمال کی کتابیں پڑھ رہا تھا وہ انسانوں سے متعلق. اس نے مجھے پریشان کر دیا تھا. ایک بے چین لہر میری آر پار ہونے لگی. مجھے عفان کی یہ تبدیلی زہر لگی. اس کا کیا جاتا تھا اگر وہ پہلے والا عفان ہی بنا رہتا. میں نے اس سے محبت کی تھی اور میری محبت کا یہ حق تھا کہ میں اسے پا لیتی اور بس. اس کا مطلب یہ نہیں تھا وہ یہ سب سوچتا اور کرتا. بہت دن گزرے. ایک دن میں نے اپنے لمبے بورے بالوں کو سمیٹ کر دائیں شانے پر پھیلا لیے اور اس کی طرف دیکھا. کیا اب میں تمہاری حور نہیں رہی عفان؟ مجھے یہ سوال کبھی تو کرنا ہی تھا اور میں نے کر دیا. اس نے چونک کر میری طرف دیکھا. اس نے شاید اس حور کو اب نوٹ کیا تھا. قدسیہ کی غیر موجودگی میں قدسیہ کو دل سے نکال کر. تم ابھی بھی حور ہو. اس نے میری کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا. مجھے جلدی نہیں تھی. مجھے معلوم تھا کہ وہ یہ لفظ آج نہیں تو کل ضرور استعمال کرے گا. بیرونی اور اندرونی طور پر اس میں جتنی بھی تبدیلیاں آنے لگی تھی اس کا اثر اس نے مجھ پر پڑنے نہیں دیا تھا. میرے ساتھ وہ پہلے کی طرح ہی تھا. میں اس کی وہی دوست تھی جو قدسیہ کے موجودگی میں ہوا کرتی تھی. میں اس کا جتنا خیال رکھ سکتی تھی رکھنے لگی تھی. لیکن بات ایک اچھے دوست تک ہی رہی. حتیٰ کہ اگر میں اسے آدھی رات کو جگا کر بات کرنے پر اصرار کرتی تب بھی یہ دوستی والا رشتہ ہی رہتا. اور اب مجھے یہ رشتہ نہیں چاہیے تھا. وقت گزر رہا تھا اور میری یہ خواہش شدید تر ہوتی تھی کہ میں اس کا ہاتھ تھام لوں اور اسے سب کہہ دوں. وہ سب جو میرے دل میں اس کے لیے تھا. اسے یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ حوریہ اس پر کیسی مر مٹی ہے. وہ اس کا دل ہے، اس کی جان ہے اور اس کے لیے ہر جائز ناجائز بھول گئی ہے. پھر ایک دن میں نے سب کچھ کہہ دیا. اس سے پہلے کہ وہ امریکہ چلا جاتا مزید پڑھنے کے لیے میں نے خود ہی اسے سب کچھ بتا دیا. اب وہ تو مجھے یہ کہنے سے رہا کہ وہ میرے بغیر مر جائے گا. کاش یہ نوبت اس پر آتی. مجھے لفظ محبت سے نفرت ہے حوریہ. اس نے اپنا ہاتھ نرمی سے میرے ہاتھ سے الگ کیا. میں نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا. میری بری آنکھیں پانی سے بھر گئی. مجھے ایسے ہی کسی رد عمل کی توقع تھی لیکن پھر بھی بہت تکلیف ہوئی تھی. میرے آنسو باہر آنے لگے. کچھ دیر میری طرف دیکھتے رہنے کے بعد وہ چلا گیا. مجھے دکھ ہوا اس کی اس طرح چلے جانے پر، لیکن میں مایوس نہیں ہوئی. کئی ہفتے وہ نظریں چرائے میرے اداس چہرے کو دیکھتا رہا. وہ مجھ سے کترا رہا تھا لیکن وہ مجھے ناپسند نہیں کرتا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ وہ تلخ ہو چکا تھا. وہ جذبات کچلنا سیکھ چکا تھا. مجھے ڈر تھا کہ وہ میری محبت بھی کچل دے گا. تم نے ایسا سوچا بھی کیوں حوریہ؟ میں ایک بار پھر سے افسردہ صورت لیے اس کے سامنے موجود تھی. ایسا سوچا کب جاتا ہے عفان؟ سوچا ہی تو نہیں جاتا. اس نے ایسا دیکھا جیسے مانتا ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں. میں بے بس ہوں حوریہ. میں بھی عفان. تمہارے لیے بہت راستے ہیں. میری طرف مت آؤ. سبھی راستے تم ہو عفان. میرے لیے سوچنے میں کیا حرج ہے؟ ہم ساتھ ہنس سکتے ہیں، ساتھ رو سکتے ہیں، ساتھ رہ نہیں سکتے؟ میں اس کالج کی کسی بھی یاد کو ساتھ رکھنا نہیں چاہتا. مجھے یاد نہ بناؤ، زندگی کا حصہ بنا لو. حوریہ تم بہت اچھی لڑکی ہو لیکن مجھے سچ میں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. سچ تو یہ ہے کہ مجھے شادی ہی نہیں کرنی.
میں کسی بھی رشتے یا تعلق کے لیے تیار نہیں۔ نہ جانے کتنا وقت لگے گا، لیکن وہ وقت یہ بہرحال نہیں کہ میں کوئی فیصلہ کروں۔ تم اپنے لیے کچھ اور سوچ لو۔ میں نے تمہیں سوچ لیا ہے۔ مجھے کسی پروفیشنل سے شادی نہیں کرنی۔ وہ مجھے اس بہانے سے ٹالنا چاہ رہا تھا، جانتا تھا کہ ڈاکٹری میرا جنون ہے۔ ٹھیک ہے، میں پروفیشنل ڈاکٹر نہیں بنوں گی۔ میرا جنون وہ تھا، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ حوریہ، کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں تم سے تمہارا ذکر کر رہی ہوں، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ تم ڈاکٹر بنو، تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ میں تمہیں منا رہی ہوں۔ مجھے اپنی زندگی میں فی الحال کوئی عورت نہیں چاہیے۔ تم اپنی زندگی میں ایک دوست کو شامل کر لو، اور یہ دوست عورت کبھی نہیں بنے گی۔ کیا تمہیں میرے ساتھ سے کوفت ہوتی ہے؟ اتنے سالوں کے ساتھ میں کیا تمہیں مجھ سے کوئی الجھن ہوئی ہے؟ کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کچھ بھی؟ اور وہ سوچنے لگا، تم نے مجھے کبھی انکار نہیں کیا عفان، تم مجھے اب کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وہ بھی بلا وجہ، بنا کسی قصور کے۔ کسی کے لیے تم مجھے سزا کیوں دے رہے ہو؟ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ ایک خوبصورت رنگ میری وجود میں پھوٹا۔ جس وقت پارلر جانے کے لیے میں اپنے بیڈ روم میں سے اپنے چیزیں بیگ میں رکھ رہی تھی، اس وقت سائڈ ٹیبل پر رکھا چھوٹا الارم کلاک بجنے لگا تھا۔ یہ کلاک مجھے قدسیہ نے گفٹ کیا تھا، اور یہ میری وارڈ روب کے کسی دراز میں بند تھا، لیکن شاید کسی کے ہاتھوں وہ باہر نکل آیا تھا۔ اس الارم کے بجتے ہی مجھے قدسیہ کی یاد آ گئی۔ میں نے اس کے لیے دعا کی کہ وہ شیراز کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارے اور اپنا ماضی بھول جائے۔ 7 سال اور چند ماہ بعد میں نے قدسیہ کو انکارا میں کڈز پلے لینڈ میں دیکھا۔ میں وہاں حسام کے ساتھ گئی تھی۔ عفان کو کسی کانفرنس کے سلسلے میں ضروری جانا تھا۔ وہ حسام کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، لیکن حسام میرے بغیر نہیں جا رہا تھا۔ حسام ضد نہ کرتا تو عفان مجھے گھر ہی چھوڑ جاتا۔ اس کے لیے میں آج بھی وہی تھی جو اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں تھی۔ لوگوں کی ہجوم میں اسے دیکھتے ہوئے مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے پاس چلی جاؤں۔ جتنی وہ کالج میں پیاری ہوا کرتی تھی، آج بھی اتنی ہی پیاری تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک دور سے بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ 7 سالوں میں نے لاکھوں بار یہی دعا کی تھی کہ کہیں سے اچانک قدسیہ مجھے مل جائے، اور وہ مجھے مل چکی تھی۔ حسام کو مکمل فراموش کیے میں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ قدسیہ، بہت دیر تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد میں اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آواز اتنی اونچی نہیں تھی کہ وہ فوراً سن لی جاتی، مگر اس نے سن لیا تھا۔ وہ ایسی پلٹی جیسے میری ہی انتظار میں وہاں کھڑی تھی۔ حوریہ، وہ مجھ سے لپٹ گئی اور میرے گالوں پر پیار کرنے لگی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ میں نے سچ کہا تھا، اور میں پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ میں نے مضبوطی سے اسے اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ میں ایک ایسے سہمے ہوئے بچے کی طرح جیسے اس کی گمشدہ ماں مل گئی ہوں، اس کے ساتھ لپٹی۔ پلے لینڈ میں بنے ریسٹورنٹ میں آ کر ہم دونوں بیٹھ گئے۔ وہ مسکرا رہی تھی، اسے مسکرانا ہی چاہیے تھا۔ میں اس کی نرم پوارسی مسکراہٹ کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ کاش میں قدسیہ ہوتی، لیکن حوریہ نہ بنتی۔ انکارا میں شیراز کی بہن رہتی ہے۔ شیراز تو بہت مصروف تھا، میں انہیں انکارا گھمانے لے آئی ہوں۔ اس نے ذرا دور اپنے 2 جڑواں بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا جو اپنی پھپھو کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ تم کہاں ہوتی ہو حوریہ؟ حسام کے پاپا یہاں انکارا میں کسی کانفرنس میں آئے ہیں، انہی کے ساتھ ہم دونوں بھی۔ میں نے جان بوجھ کر عفان کا نام نہیں لیا، کیونکہ اب اتنی ہمت ہی نہیں تھی۔ حسام پاس ہی بیٹا فاسٹ فوڈ کھا رہا تھا، پھر وہ اٹھ کر گیمز کی طرف چلا گیا۔ بہت طویل خاموشی رہی ہم دونوں کے درمیان۔ اس کی نرم پوارسی مسکراہٹ کئی بار بدلی، لیکن آخر کار وہ ویسے ہی رہی جیسے کہ اسے ہونا چاہیے تھا، مقدس، پاک و شفاف قدسیہ کی طرح۔ میں اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی،
سامنے ٹیبل پر رکھے اس کے دونوں ہاتھ میں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ مجھے معاف کر دو قدسیہ۔ میری آنکھوں نے اس کے ہاتھوں کو بھی گیلا کر دیا۔ قدسیہ نے ہاتھ سے میرے گال کھینچے اور اپنی آنکھوں میں نمی صاف کی۔ مت رو حوریہ، حسام تمہیں پلٹ کر دیکھ رہا ہے۔ بچوں کے لیے ایسے مناظر بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں جن میں ان کے والدین روئے۔ میں بے حد تکلیف میں ہوں۔ مجھے معاف کر دو قدسیہ، مجھے معاف کر دو، اور میرے لیے دعا کرو کہ میری سزا ختم ہو جائے۔ میں نے تم سے رابطہ کرنے کی سرتوڑ کوشش کی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہارے گھر کا نمبر بھی بند تھا۔ میرے بعد سب ہی آہستہ آہستہ دبئی شفٹ ہو گئے۔ تم چاہ کر بھی مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہیرا اور مانی امریکہ چلے گئے پڑھنے کے لیے، اور ماما اور پاپا میرے پاس آ گئے۔ تم شیراز کے ساتھ خوش ہو؟ مجھے اب یہ فکر رہتی ہے کہ کیا میں نے شیراز کو خوش رکھا؟ کیا وہ مجھ سے خوش ہے؟ جس طرح میں اس کے لیے غضب بنی، اب مجھے اپنی نہیں اس کی فکر رہتی ہے۔ حوریہ، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اتنی بڑی آزمائش بن گئی تھی میں اس کے لیے۔ ایک دن میں نے اپنے دونوں کلائیاں کاٹ لی اور یہ سب میں نے اس کے سامنے کیا۔ بعد ازاں اس نے میرے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور بچوں کی طرح روتا رہا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ صرف محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا؟ وہ مجھے پاکستان واپس لے آیا، میرے کالج واپس لے آیا۔ اس نے مجھے کالج کے باہر ڈراپ کر دیا اور کہا کہ میں اپنی پسند کی زندگی اپنا لوں۔ وہ میرے ساتھ ہے اور میرے ساتھ دے گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے لیے دنیا سے سب کچھ چھین سکتا ہے، لیکن مجھ سے میری خوشی نہیں چھین سکتا۔ چند قدم چلنے کے بعد میں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور میں پلٹ کر کالج نہیں جا سکی۔ محبت کرنے والے ہی جانتے ہیں حوریہ کہ محبت کرنے والوں پر کیا گزرتی ہے، اور شیراز پر بری گزری تھی۔ میں ایک شادی شدہ عورت کالج کے اندر کیسے جا سکتی تھی؟ اس نے مجھے اتنا برداشت کیا تھا کہ اب کوئی اور مجھے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ محبت ہی تھی کہ شیراز نے میرے تمانچے کائے اور اف تک نہیں کیا۔ قدسیہ نے رک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے شیراز کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہو گئی تھی، لیکن اس نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اس سمجھوتے میں ساری گتھیاں سلجھتی ہی چلی گئی۔ اپنی فیملی سے نفرت، شیراز سے نفرت۔ اگر وہ ساری باتیں مجھے پہلے معلوم ہو جاتی تو میں سب سے اتنی نفرت نہ کرتی۔ جس دن شیراز نے باتوں ہی باتوں میں تمہارا ذکر کیا، اسی دن سب صاف ہو گیا۔ ماما سے پوچھا، تفصیلات اکٹھی کی، اور میں پاگل ہو گئی یہ سب جان کر۔ میرا خاندان اور شیراز تو میرے لیے ہی سوچ رہے تھے، سب کو میری ہی فکر تھی اور مجھے صرف اپنی۔ شیراز کے ساتھ نفرت کی انتہا میں نے کچھ سوچا ہی نہیں سوائے اس کے کہ سارا قصور شیراز کا تھا۔ اس نے سالہ سال مجھ جیسے بیمار ذہن بیوی کی تیمارداری کی اور میں اسے لعن طعن کرتی رہی۔ آج بھی سوچ کر افسوس ہوتا ہے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ مجھے بہت خوش رکھیں گے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت۔ میرے بارے میں تمہیں جا کر ہاں بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے تم سے اتنی نفرت کی حوریہ، اتنی کہ اگر تم اس نفرت کو دیکھ سکتی تھی تو دیکھتی کہ دنیا میں صرف ایک تم ہی سے اتنی نفرت کی گئی۔ کوئی اور انسان تم سا قابل نفرت پیدا ہی نہیں ہوا۔ کچھ ذرائع سے میں نے عفان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر عفان کالج سے فارغ ہو چکا تھا۔ میں تمہاری اتنی ہی نفرت کی لائق تھی۔ نہیں حوریہ، ایسا نہیں ہے۔ جس دن میں نے پہلی ہارٹ سرجری کی، اس وقت میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے سوچا کہ نفرت سے بھرا دل لیے میں کیسے کسی دوسرے دل میں زندگی دوڑا سکتی ہوں؟ میں مسیحا کیسے بن سکتی ہوں؟ ہمارے ایک سینئر سرجن ڈاکٹر ہر سرجری سے قبل 2 نفل پڑھتے تھے۔ میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں نفرت جیسے گناہ کو لے کر کسی کے لیے مسیحا بنوں۔ میں نے اپنا دل پاک کر دیا۔ یہ آج بھی پاک ہے اور ہمیشہ پاک ہی رہے گا۔ تم ہارٹ سرجن بن گئی ہو؟
میں پستی اور پستی کی طرف گئی۔ ہاں، شیراز نے مجھے بنایا ہے، اس نے میرا ادھورا خواب پورا کیا۔ وہ رات کو میرے لیے دن کرتا ہے، میرے قدموں کے نشانات وہ اپنی محبت سے چومتا ہے۔ شیراز تمہارا مشکور ہے حوریہ، وہ اکثر کہتا ہے صرف تمہاری وجہ سے ہماری شادی ہوئی، ورنہ یہ شادی کبھی بھی نہ ہوتی۔ قدسیہ مسکرانے لگی۔ تم نے مجھے کیوں معاف کیا قدسیہ؟ عظمت میں اتنا آگے نہیں نکلنا چاہیے کہ مجھ جیسے گناہگار پیدا ہونے لگے۔ تمہیں مجھ سے نفرت ہی کرتے رہنا چاہیے تھا۔ تمہارے لیے یہ گناہ نہیں تھا، تمہارا حق تھا، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی تھی۔ تمہیں اور عفان کو جدا کر دیا، تمہیں میرے منہ پر تھوکنا چاہیے تھا، تمہیں مجھے ذلیل کرنا چاہیے، مجھے ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔